حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھولے میں 3 بچوں نے کلام کیا ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، دوسرے جریج والے بچے نے، یہ ایک عبادت گزار آدمی تھا اور اس نے ایک عبادت خانہ بنایا۔ ایک دن وہ اپنے عبادت خانہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں آئی اور کہا، اے جریج۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، اے میرے رب، ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف تیری نماز ہے۔ پھر وہ نماز پڑھتا رہا اور اس کی ماں واپس لوٹ گئی۔ جب دوسرے دن آئی تو اس وقت بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا، اے جریج۔ تو اس نے دل میں کہا، اے میرے رب، ایک طرف میری ماں اور دوسری طرف میری نماز۔ یہ کہہ کر نماز پڑھتا رہا، ماں واپس چلی گئی۔ جب تیسرے دن آئی تو اس وقت بھی جریج نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا، اے جریج۔ تو اس نے دل میں کہا، اے میرے رب، ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے۔ یہ کہہ کر وہ نماز ہی میں مصروف رہا۔ اس کی ماں نے دعا کی، اے اللہ، اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ زانیہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ بنی اسرائیل کے لوگ جرج اور اس کی عبادت کا بہت چرچا کرتے تھے۔ ان میں ایک شائفہ عورت تھی جس کے حسن کی مثال دی جاتی تھی۔ اس نے کہا، اگر تم چاہو تو میں جرج کو فتنے میں مبتلا کر دوں۔ پھر وہ جرج کے سامنے آئی تو اس نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ یہاں سے نکل کر وہ ایک چراغ کے پاس آئی جو جرج کے عبادت خانے میں رہتا تھا۔ اس نے چراغ کو اپنے اوپر قدرت دی اور اس نے اس کے ساتھ زنا کیا جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ پھر جب اس نے بچہ جن دیا تو کہنے لگی، یہ جرج کا بچہ ہے۔ یہ سن کر بنی اسرائیل جرج کے پاس آئے اور اسے عبادت خانے سے اتار کر عبادت خانہ منہدم کر دیا اور اسے مارنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر جرج نے کہا، تم یہ ہنگامہ کیوں کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا، تم نے اس فاحشہ عورت کے ساتھ زنا کیا اور اس نے تیرا بچہ جنا ہے۔ جرج نے کہا، وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگ بچے کو لے کر آئے اور جرج نے کہا، مجھے کچھ وقت دو، میں نماز پڑھ لوں۔ پھر اس نے نماز پڑھی اور فارغ ہونے کے بعد بچے کے پیٹ میں انگلی مار کر کہا، اے بچے، تیرا باپ کون ہے؟ اس نے جواب دیا، فلاں چراوا۔ یہ سن کر لوگ جرج کی طرف لپٹے اور اس کا بوسہ لینا اور برکت کے لیے اسے چھونا شروع کر دیا اور کہنے لگے، ہم آپ کے لیے سونے کا عبادت خانہ بنا دیتے ہیں۔ جرج نے کہا، نہیں، بس تم اسے پہلے کی طرح مٹی بنا دو۔ چنانچہ انہوں نے ویسا ہی عبادت خانہ بنا دیا۔ جھولے میں کلام کرنے والے تیسرے بچے کا واقعہ یہ ہے کہ ایک بچہ اپنے والدہ کا دودھ پی رہا تھا۔ اس دوران ایک شخص عمدہ سواری پر اچھی پوشاک پہنے ہوئے گزرا تو اس کی ماں نے دعا مانگی، اے اللہ عز و جل، میرے بیٹے کو بھی اس جیسا بنا دے۔ یہ سن کر بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس شخص کی طرف منہ کر کے اسے دیکھتا رہا۔ پھر کہا، اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنا۔ پھر دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ اپنی شہادت کی انگلی کو منہ میں ڈال کر اس کو چوستے ہوئے بچے کے دودھ پینے کی حکایت کر رہے تھے۔ مزید ارشاد فرمایا، پھر ان کا گزر ایک باندی کے پاس سے ہوا جسے لوگ مار رہے تھے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے، تو نے چوری کی ہے، اور وہ جواب میں کہتی تھی، مجھے اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ اس بچے کی ماں نے کہا، اے اللہ، میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنا۔ اس بچے نے دودھ چھوڑا اور اس باندی کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اے اللہ، مجھے اس جیسا بنا۔ تب ماں بیٹے کی بحث ہوئی۔ ماں نے کہا، ایک اچھی حیثیت والا شخص گزار اور میں نے دعا مانگی، اے اللہ، میرے بیٹے کو بھی اس جیسا بنا دے، تو تم نے کہا، اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنا، اور باندی کو لوگ مار رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے تھے کہ تم نے زنا کیا ہے، تو نے چوری کی ہے۔ اس پر میں نے دعا مانگی کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنا، لیکن تو نے کہا کہ اے اللہ، مجھے اس جیسا بنا۔ تم نے ایسی کیوں دعا کی؟ بچے نے جواب دیا، وہ شخص ایک ظالم انسان تھا، اس لیے میں نے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنا۔ جس باندی سے یہ کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا، حالانہ اس نے زنا نہیں کیا، وہ کہہ رہے تھے کہ اس نے چوری کی ہے، حالانہ اس نے چوری نہیں کی، اس لیے میں نے دعا کی، اے اللہ، مجھے اس جیسا بنا۔